خلاف 10 دھوکے، یعنی یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں توحید کے خلاف، دراصل یہ شرک اختیار کرتے ہیں اور توحید کے خلاف یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اس میں ایک روایت اس نے صحیح مسلم سے ڈسکس کی ہے، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص نے خطبہ دیا، اور اس نے خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشدا ومن یعصیہما فقد غوا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی پس وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی پس وہ گمراہ ہوا، وہ بہک گیا۔ جب یہ خطبہ اس شخص نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بئس الخطیب انت، تو کتنا برا خطیب ہے۔ ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ اذهب، چلا جا، تو کتنا برا خطیب ہے۔ اس سے رزلٹ مرزا جیلمی نے یہ نکالا کہ جب اس شخص نے یہ کہا کہ من یعصیہما فقد غوا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی پس وہ گمراہ ہوا، وہ بہک گیا، تو کہتا دیکھیں اس شخص نے جب یہ کہا کہ ان دونوں کی، کہنا یہ چاہیے تھا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، تو چونکہ اس نے یہ کہہ دیا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا، لہٰذا اس نے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کو ملا دیا، تو یہ شرک کے کنٹیکسٹ میں بیان کر رہا ہے کہ چونکہ اس نے شرک کیا تھا، تاثر یہ دے رہا ہے، اور اس سے ثابت یہ کر رہا ہے کیونکہ توحید کے خلاف 10 دھوکے ہیں نا، تو اس میں یہ تاثر دے رہا ہے کہ گویا کہ وہ شرک ہوا تھا، اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف جو نا وہ تثنیہ کی ضمیر جو لٹائی گئی ہے، تو اس میں چونکہ شرک ہو گیا، لہذا یہ شرک کرنے کی وجہ سے وہ جو نا یہاں وہ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں ذاتی اور عطائی کا فرق کرتا ہوں، حقیقی اور مجازی کا فرق کرتا ہوں، یعنی مرزا جیلمی نے اس روایت کو بیان کر کے تاثر یہ دیا ہے گویا کہ اس شخص نے شرک کا ارتکاب کیا تھا، حالانکہ یہ شرک ہرگز نہیں تھا۔ اگر یہ شرک ہوتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ کے اندر ارشاد فرمائے ہوں تو پھر جواب کیا ہوگا؟ یہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر جس مقام پہ موجود ہے اس سے اوپر 2 روایات مرزا جیلمی دیکھ لیتا تو انہی روایت سے فیصلہ ہو جاتا۔ سنن ابی داؤد کے اندر 1097 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد یعنی شہادت دیتے، جب اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دیتے اور حضور کا خطبہ بیان کیا، اور اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فانہ لا یضر الا نفسہ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی پس وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی تو پس وہ لا یضر الا نفسہ، سوائے اپنی جان کے کسی کو نقصان نہیں دے گا، یعنی اس نے اپنی جان ہی کو نقصان دیا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے۔ اس حدیث کے اندر جو کہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث سے اگلی حدیث جو کہ امام زہری سے مرسلن ہے، اس کے اندر بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ کلمات اپنے خطبہ کے اندر ذکر فرمائے ہیں، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ کلمات فرمائے ہیں، وَمَن يَعْصِهِمَا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی۔ تو اگر اس خطیب کا وَمَن يَعْصِهِمَا کہنا یہ شرک ہوتا تو نعوذ باللہ تعالیٰ پہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو کلمات خود بیان فرمائے ہیں اس پر کیا حکم لگے گا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، یہ تو خود نبی پاک علیہ السلام نے کلمات بیان فرمائے، اور حضور علیہ السلام نے جو تثنیہ کی ضمیر ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف خود لٹائی ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح بخاری کے اندر 16 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس کے اندر 3 چیزیں ہوں تو وہ ایمان کی حلاوت پالے گا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، مما سواہما، یہاں بھی ہما ضمیر صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 16 کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے خود اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹائی ہے۔ تو اگر من یعصیہما سواہما، یہ تثنیہ کی ضمیر یعنی دونوں کا ذکر کرنا کہ اللہ اور اس کا رسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں لیا بلکہ ضمیر لٹائی، ضمیر لٹانا، دونوں کا ذکر کرنا، یہ توحید کے خلاف ہوتا، توحید کے منافی ہوتا، تو نبی پاک علیہ السلام نے تو یہ تثنیہ کی ضمیر خود اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹائی۔
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ تعلیم دیا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی سنن ابی داؤد کے اندر، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ کلمات ذکر فرمایا ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصیہما لا یضر الا نفسہ، کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی تو یہ شرک نہیں تھا بھائی، یہ تثنیہ کی ضمیر لٹانا شرک نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو ادب سکھانے کے لیے یہ بیان فرمایا کہ تم نے تثنیہ کی ضمیر نہیں لٹانی تھی، بلکہ یہ خطبے کا مقام ہے، اور خطبہ کے مقام کے اندر تم نے بالکل واضح کر کے اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا تھا، اور یہ کہنا تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ۔ تم نے مَن يَعْصِهِمَا کیوں کہا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کو ادب سکھایا، اور یہی اس کی علت اور یہی اس کی وجہ تھی۔